اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاکی مفلک الافلاکی مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار مکور النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنۃ والناس رب العالمین لا یصغرہ صراخ المستصرخین لا یبرمہ الحاح الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وخطابہ المبین هو اصدق الصادقین وقولہ الحق لأن هو معلن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات گفتگو کا موضوع
اور گفتگو کا عنوان آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، قرآن اور معرفت معصومین۔ اور اس حوالے سے مسلسل آج 9واں دن ہے آپ کی سماعتوں کے لیے ابتدائے گفتگو میں جو آیت تلاوت کی جا رہی ہے وہ آیت ہے سورہ مبارکہ مائدہ 15ویں آیت وافی ہدایہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد یقیناً، بتحقیق ہے نا، مؤکدہ، تاکید۔ عربی جملے کے آغاز میں لفظ قد آ جائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جملے میں جو بات کی جا رہی ہے وہ بہت توجہ دلانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ قد جاءکم، یقیناً اے لوگوں، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے 2 ہدایتیں بھیجی، ایک معصومین اور دوسرے کتاب ہدایت قرآن مجید، تاکہ تم ان دونوں سے ہدایت حاصل کر کے آخرت میں فلاح، نجات، کامیابی حاصل کر سکو۔ سلسلہ گفتگو کل ان منزلوں پر تھا کہ آخر انسان کے کس جز کو، آخر انسان کے کس جز کو ہدایت کرنا مقصود ہے۔ اور اسی لیے میں نے کل آیت پڑھی تھی اور پرسوں بھی یہ آیت پڑھی تھی کہ انسان کیا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ انسان کے کس جز کو ہدایت کرنی ہے۔ سورہ یاسین انسان کیا ہے، قرآن مجید کا 36واں سورہ۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاکیزگی کے کمال پر ہے، ہر طرح کی تسبیح ہے اس ذات کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے ہر مخلوق کو جوڑے جوڑے بنا کر خلق کیا۔ اب اللہ نے بتایا انسان کیا ہے، وَمِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، مٹی، یہ سر سے پیر تک ہمارا بدن مٹی، ساری پچھلی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ جو سر سے پیر تک ہمارا بدن ہے، جسم، یہ مٹی، جاننے کے باوجود تکبر ختم نہیں ہوتا۔ حالانکہ کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے، المتکبر صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے جب ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اللہ نے کہا نماز شروع کرو اللہ اکبر سے، تاکہ تمہاری عاجزی کا پتہ چل سکے، میری کبریائی کا پتہ چل سکے۔ اللہ نے المتکبر صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ نے اپنی ذات کے علاوہ پورے عالمین میں، اور یاد رکھیں پورے عالمین میں رسول بھی ہیں
آل رسول بھی ہیں، جو اللہ کے بعد افضل ترین ہستیاں ہیں، لیکن اللہ نے اپنی ذات کے علاوہ کسی کو تکبر کرنے کی اجازت نہیں دی، چاہے وہ رسول ہوں چاہے وہ آل رسول ہوں۔ بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا، سنو، التکبر ردائی، سنو، تکبر میری چادر ہے، اور میں اپنی تکبر کی چادر میں کسی کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اگر میرے مقابلے میں کوئی تکبر کرے گا تو اسے شیطان رجیم بنا کر دربار سے نکال دوں گا۔ التکبر و ردائی، تکبر میری چادر ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ تکبر میری چادر ہے، اپنی چادر میں، چادر تکبر میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اپنی ذات کے علاوہ اللہ نے کسی کو تکبر کرنے کی اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ رسول اور آل رسول کو قرآن میں جب اللہ نے مخاطب کیا تو التکبر کا کہیں بھی لفظ نہیں رکھا، بلکہ بہت بلند اور بہت بڑا مرتبہ دیا رسول اور آل رسول کو، تو اللہ نے پھر بھی تکبر کا لفظ نہیں رکھا۔ بلند ترین مرتبہ رسول اور آل رسول کو دیتے ہوئے اللہ نے کیا خطاب دیا رسول اور آل رسول کو؟ ام کنتا من العالین، اللہ نے فرمایا ام کنتا من العالین، اللہ نے فرمایا علی سے، اعلیٰ سے جمع ہے عالین، عالی کی جمع عالین، بلند ترین ہستیاں، عالین بلند ترین ہستیاں۔ اللہ نے رسول اور آل رسول کو عالین کا خطاب دیا، تکبر کرنے کی اجازت نہیں دی، عالین کا خطاب دیا، تکبر کی اجازت نہیں دی۔ المتکبر صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، میں اپنی چادر میں کسی کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ آدم علیہ السلام سے قیامت تک، آدم علیہ السلام سے قیامت تک ایسی صرف 2 چادریں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایسی بس 2 چادریں ہیں جس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اللہ کی چادر تکبر، دوسری آل محمد کی چادر تطہیر۔ سلسلہ گفتگو انہی منزلوں پر ہے کہ یہ معصومین اور یہ کتاب مبین انسان کی ہدایت کے لیے آئے، تو انسان کے کس جز کی ہدایت کے لیے آئے؟ تو ہم نے پتہ کیا کہ انسان کیا ہے، تو معلوم ہوا مما تنبت الارض، سب سے پہلے تو انسان یہ سر سے پیر تک مٹی ہے، جس کی ابتدا بھی مٹی ہے، انتہا بھی مٹی ہے۔ دوسری چیز انسان میں وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، انسان میں اس کا نفس ہے۔ تیسری چیز تفصیلات میں عرض کر چکا ہوں، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، تیسری چیز انسان میں روح ہے۔